سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سورہ توبہ آیت نمبر 6 سے 11 تک ٹوٹل 6 آیات کی تفسیر آج آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل کرنے، قلب و جگر میں بسانے، مزید آگے تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کی تفسیر آپ نے سنی۔ جس آیت کے متعلق میں نے آپ کو بتلایا تھا، یہ آیت کہلاتی ہے آیت سیف، یعنی تلوار کی آیت۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات میں نے واضح کی تھی، مشرکین عرب سے معاہدے ہوئے اور انہوں نے معاہدے کو توڑا۔ اللہ رب العزت نے اب ارشاد فرمایا بہت ہو گیا۔ رب جلیل نے اب حکم دیا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یہ جو معاہدہ توڑنے والے مشرکین ہیں، انہیں تم جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسی صورت بتائی کہ اگرچہ وہ میدان جہاد میں ہے لیکن وہ عمل ان سے ظاہر ہو جائے، اب آپ ان پر اسلحہ تان نہیں سکتے۔ اور وہ صورت یہ ہے کہ تھا وہ مشرک، کافر تھا، لیکن اب مسلمانوں کے سامنے لڑتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ہمیں قرآن اور حدیث سے بتلاتے ہیں کہ تم اب ایسے فرد پر اسلحہ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایسے فرد کو اب آپ قتل تو نہیں کر سکتے، لیکن اسے گرفتار کیا جائے گا۔ گرفتار کرنے کے بعد جب یہ واضح ہو جائے کہ واقعی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اسلام کو سچے دل سے ایکسپٹ کر لیا ہے، اب رب جلیل نے فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب ان سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا بلکہ یہ تمہارے بھائی ہو گئے۔ اب آیت نمبر 6 کے اندر جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے، یہاں ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر وہ طریقہ بھی مشرکین نے اختیار کیا، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اس پر اسلحہ تانے اور اسے قتل کرے، اور وہ طریقہ یہ ہے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو اس طریقے سے تھی جو آپ نے پڑھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دو۔ اب 4 مہینے کی مہلت کے اندر یہ پناہ طلب کر لے، ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہوئی کہ 4 مہینے میں پناہ نہیں طلب کی بلکہ میدان میں سامنے آ گئے۔ اب ایک طرف کفار ہے، ایک طرف مسلمان ہے، لیکن کفار کے اندر اگر کوئی شخص پناہ طلب کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اسے پناہ دی جائے گی، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اور پناہ ملے گی۔ پناہ دینے کے بعد اب قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں قرآن سناؤ، یعنی کلام اللہ، اللہ کی کتاب۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو وہ جو پناہ کی مدت ہے، جب وہ مدت مکمل ہو جائے تو اب تم اسے ایسی جگہ پر پہنچاؤ گے جس جگہ پر اس کی جان محفوظ رہے گی، اگرچہ وہ کون ہے؟ عیسائی ہے، اگرچہ وہ یہودی ہے، اگرچہ وہ مجوسی ہے، اگرچہ وہ مشرک ہے۔ اب آیت کریمہ کی طرف اب توجہ دیں،
اور اسکرین کی طرف دیکھیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ ان مشرکین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے عہد کو توڑا اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ 4 مہینے کی مدت ہے. اگر ان مشرکین میں سے کوئی مشرک استجارک، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں پناہ طلب کرے، یعنی اس نے اسلحہ چھوڑ دیا، کہا میں لڑنا نہیں چاہ رہا اور میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا فَأَجِرْهُ، اے حبیب اب اسلحہ نہیں تانا جائے گا، اب اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ جب پناہ طلب کی تو اب آپ اس کافر کو، جو کافر تھا اگرچہ آپ کے مقابلے پر آیا ہوا تھا لیکن اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کی پناہ میں آتا ہوں، تو اب اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا فَأَجِرْهُ، اے پیارے اب آپ کا کام ہے کہ آپ انہیں پناہ دے دیں. اب یہ پناہ کے بارے میں نے ابھی آپ کے سامنے واضح کیا، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت ہے کہ ابھی تک جنگ کے اندر مد مقابل نہیں بنے، پہلے کا مرحلہ ہے، اور دوسری صورت یہ کہ جنگ کے اندر وہ مد مقابل بن چکے، اب وہ پناہ طلب کر رہے. تو اسلام نے پابندی لگا دی مسلمانوں پر کہ اب تم اس پر اسلحہ نہیں تانو گے بلکہ انہیں پناہ دو گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن خود کہتا ہے حتی یسمع کلام اللہ، جب وہ تمہاری پناہ میں آ گئے تو اب وہ تمہارے ارد گرد آ جائیں گے. جب وہ تمہارے ارد گرد آئے تو تم انہیں کیا کرو؟ اللہ کا کلام سناؤ، یعنی قرآن سناؤ، ہدایت کی باتیں بتاؤ، جس کو قرآن نے ذکر کیا حتی یسمع کلام اللہ. جب تم نے پناہ دے دی، ظاہر بات ہے اب وہ تمہارے ارد گرد میں ہے نا، وہ کسی اور ملک میں نہیں اور کنٹری میں نہیں ہے بلکہ تمہارے آس پاس وہ جی رہے ہیں. تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ ان کے سامنے قرآن پڑھو، انہیں ہدایت کی تعلیم کرو. لیکن یاد رکھے گا یہ جو قرآن کا انداز ہے یہ کلیئر کر رہا ہے کہ تم انہیں قرآن سناؤ گے، جبری طور پر مسلمان نہیں بناؤ گے. یہ ذہن میں رکھے گا. اسلحہ تان کر کسی کو مسلمان بنانا، اس کی اجازت نہ قرآن دیتا ہے اور اس کی اجازت نہ حدیث دیتی ہے. اس لیے کہ جو بھی اسلام قبول کرے دل سے کرے، جبری طور پر نہ کرے اور خوف کی بنا پر نہ کرے، بلکہ اس لیے اسلام قبول کرے کہ الحمدللہ اسلام حق ہے، یہ سمجھتے ہوئے. تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حتی، یہاں تک کہ یسمع، جس کو تم نے پناہ دی نا، کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، قرآن سنتا ہے اور اسلام کی ہدایت کی باتیں سنتا ہے. اچھا اب دو صورتیں ہو گئی. اس نے قرآن سنا، تھا مشرک، تھا عیسائی، تھا یہودی، تھا مجوسی. جناب اس نے قرآن سنا اور اس کا دل پگھل گیا، یعنی موم ہو گیا، تو ظاہر بات وہ اسلام قبول کر لے گا. اور جب وہ اسلام قبول کر لے گا تو پھر کیا ہو گیا؟ تمہارا بھائی ہو گیا. قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، اب وہ تمہارا بھائی ہو گیا، کیونکہ جیسے اب تم مسلمان ہو وہ بھی مسلمان ہے. لیکن دوسری صورت کیا ہے؟ کیونکہ اسلام نے تو اسے منع کر دیا کہ جبری طور پر مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ جبری طور پر آپ کہیں اسلحہ تان کر کہ تم مسلمان ہو جا، کرسچن مذہب چھوڑ، یہودی مذہب چھوڑ، مجوسی مذہب چھوڑ. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ اسلام کہتا ہے آپ ہدایت کی تعلیم پیش کریں. یہ اسلام بتاتا ہے. آپ بتائیں اسلام حق ہے، آپ قرآن پڑھ کے سنائیں. اگر اس کا دل اسے ایکسپٹ کر لے اور قبول کر لے تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہو گیا. تو جب مسلمان ہو گیا تو آپ کا بھائی ہو گیا. لیکن اب دوسری صورت کیا ہے کہ جناب آپ نے قرآن سنایا، اس سے سنا بھی، جناب آپ نے ہدایت کی باتوں کی تبلیغ کی، لیکن ہوا کیا؟ وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا، وہ قبول نہیں کرتا. کہتا نہیں پہلے بھی ہندو تھا اب بھی ہندو رہوں گا، جناب پہلے عیسائی تھا اب بھی عیسائی رہوں گا، جناب پہلے یہودی تھا اب بھی یہودی رہوں گا. اب قرآن کیا کہتا سنیے گا؟ قرآن کہتا ہے ثم اب لغو مأمنا، چونکہ یہ تمہاری پناہ میں آ چکا تھا، اس نے پناہ مانگی،
اور तुमने उसे पनाह दे दी, और वो पनाह की एक मुद्दत है। अब जब मुद्दत मुकम्मल हो गई और उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, अब तुम्हारा काम है उसे ऐसी जगह छोड़ आओ जहां वो सेफ रहे। अब देखें ये काम भी किसका है? मुसलमान का। जरा गौर करें, जहां इस्लाम हमें जिहाद का हुक्म देता है वहां इस्लाम हमें कितनी एहतियाती तदाबीर बता रहा है, कितने पैगामात देता है, कितने मैसेजेस देता है। क्या इस्लाम यह कहता है कि ऊपर से बम गिराओ सबको मार दो? नहीं, इस्लाम नहीं कहता। ये जालिम लोग कहते हैं, ये पापी लोग कहते हैं, ये फसादी कहते हैं। इस्लाम ये हरगिज नहीं कहता, बल्कि इस्लाम ये कहता है जो तुम्हारे सामने आया, कलमा पढ़ लिया, छोड़ दो। पनाह मांगे फिर भी छोड़ दो। इस्लाम कहता है बच्चे छोड़ दो, इस्लाम कहता है औरतें छोड़ दो, इस्लाम कहता है उम्र रसीद है छोड़ दो। जबकि मैदान में है, लेकिन इन लोगों को छोड़ने का हुक्म दिया, इल्ला इसके कि कोई और सूरत बन जाए, वो एक अलहदा बात है। लेकिन यह बात ध्यान में रखिएगा, इस्लाम ने पूरा प्रोग्राम दिया है, कुरान ने पूरा प्रोग्राम दिया, नबी ने वो प्रोग्राम, वो फार्मूला हमें बना के दे दिया, कैसे लड़ना है, कब लड़ना है और किस तरीके से लड़ना है। अब कुरान ने इसको वादे कर दिया, जब ये तुम्हारी पनाह में आ गया, कलमा भी नहीं पढ़ रहा और तुम जबरन कलमा पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अब ये तुम्हारे दरमियान रहेगा तो महफूज रहेगा, नहीं रहेगा। इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है? सुम्मा अबलिगहु मअमना, उसे पहुंचा दो अमन की जगह। अब वो काफिर है, जरा मुश्रिक है, गैर मुस्लिम है, अब मुसलमान का काम है कि उसे पहुंचा दे उस जगह पर जहां उसकी जान सेफ रहेगी, महफूज रहेगी। मतलब ये हुआ, अगर हिंदू है तो हिंदुओं के इलाके पहुंचा दो, ईसाई है तो ईसाई के इलाके में, यहूदी है तो यहूदी के इलाके में, मजूसी है तो मजूसी के इलाके में। ये कुरान कहता है। लेकिन कुरान ने एक और बात बता दी जो काबिल तवज्जो है। कुरान कहता है देखो हमारा दीन कितना प्यारा है, पनाह तलब करे पनाह दे दो एक मुद्दत तक, फिर इसके बाद तबलीग करो। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले सुभान अल्लाह, लेकिन अगर इस्लाम कबूल नहीं करता तो फिर मुद्दत मुकम्मल होने पर अमन की जगह पर उस काफिर को छोड़ाओ। अब कुरान कहता है ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, इतना कुछ इस्लाम बतला रहा है और कुरान आगाह कर रहा है, फिर भी अगर कलमा ना पढ़े तो ये ऐसी कौम है जो अहमक है, जिन्हें इल्म नहीं है। ये भी फैसला दे दिया, कुरान ने भी बता दिया ज़ालिका बिअन्नहुम, इतना कुछ किया जा रहा है कि पनाह मांगे पनाह दे दो, तबलीग करो, जबरी तौर पर कलमा मत पढ़ाओ, फिर अमन की जगह पर छोड़ाओ, लेकिन फिर भी ये मुतासिर नहीं हो रहा और इस्लाम को कबूल नहीं कर रहा, तो फिर रब ने कह दिया ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून। याद रखना ये ऐसे लोग हैं जिनके पास इल्म नहीं है, बेवकूफ है, अहमक लोग हैं। फिर इसके बाद ये आयत नंबर 6 मुकम्मल हुई। अब आए सूरह तौबा आयत नंबर 7। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पैगाम दिया, मैं पहले से मुख्तसर लफ्जों में पेश करना चाह रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मकाम पर जो सूरह तौबा आयत नंबर 7 है और इसके बाद वाली सूरत के अंदर भी यही पैगाम आएगा। ये जो गैर मुस्लिम है ना, यानी अगर आप स्टडी करें, मुताला करें, गौर फिक्र करें, तो कुरान ये बताता है गैर मुस्लिम ये दो किस्मों पर है, दो किस्में कर रहा है। अच्छा, गैर मुस्लिम में सब आ गए, बुत परस्त भी आ गए, अच्छा हिंदू आ गए, ईसाई आ गए, यहूदी आ गए, ये सब आ गए। लेकिन इसके बावजूद क्या कर रहा है कुरान? उनकी दो किस्में बना रहा है। एक किस्म ऐसी बना रहा है और उनकी तादाद भी ज्यादा है, और उनके बारे में कुरान कहता है इनसे मुआहदे करो, भली बातें करो, अच्छी बातें करो, हुस्न सलूक करो। वो समझने वाले नहीं, मानने वाले नहीं। ये मुश्रिकीन का एक तबका है, और ये मुश्रिकीन का वो तबका है जिसकी तादाद ज्यादा है, अक्सरियत ऐसे लोगों की। यानी इसको ये कहें अगर लाख हैं तो 80-90 हजार ऐसे ही हैं, करोड़ हैं तो 80-90 लाख ऐसे ही हैं। अच्छा, अब मुश्रिकीन का एक और गिरोह, वो गिरोह क्या है?
وہ گروہ یہ کہ جب آپ اس کے ساتھ بلائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بلائی ہوئی ہے، بلائی کا صلہ بلائی سے ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ غیر مسلموں کی دو قسمیں ہو گئی، ایک تو سمجھنے والے نہیں ہیں، اور ایک وہ ہے کہ آپ بلائی کرتے ہیں تو بلائی کا صلہ بلائی سے دیتے ہیں. اب ان دونوں گروہ کے بارے میں جو میں نے بتایا اس کو ذہن میں رکھ کر آیت کریمہ کی طرف اب آئے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کیف یکون للمشرکین، کہتا ہے بلا یہ ایسے ہی تو مشرک ہیں، عہد عند اللہ و عند رسول، اللہ اور اس کے رسول سے عہد کرتے ہیں لیکن برا نہیں کرتے. یہ ان کے نیچر میں ہے، ان کے فطرت میں ہے. یہ مشرکین کا وہ طبقہ ہے جو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ جتنی بھی بلائی کریں آگے سے باٹھے پڑیں گے، یہ بات ذہن میں رکھے. تو قرآن کہتا ہے کیفا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے عہد کرتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں. اچھا ایک گروہ یہ ہو گیا. اب دوسرا گروہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، لیکن اللہ کہتا ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو تم سے عہد کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں. وعدہ کریں گے نا، وعدے کو پورا کریں گے، لیکن یہ بات میں رکھے گا ان کی تعداد کم ہے، اور جو وعدہ توڑ دیتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے. اچھا پھر رب کیا کہتا ہے سنیے گا. رب نے کہا فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ. رب کہتا ہے جب یہ وعدہ نہ توڑے نا تو اے مسلمانوں تم نے بھی اپنے وعدے کو نہیں توڑنا. منع کر دیا کہ اگر انہوں نے اپنے وعدے کو نہیں توڑا، اپنے عہد کو پامال نہیں کیا، تو اب تم نے بھی اپنے عہد کو پامال نہیں کرنا. اب دیکھیں نا صلح حدیبیہ ہوئی، جو سورہ حجرات کی تفسیر میں نے پہلے بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ میں کیا معاہدہ ہوا نا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، لیکن کافروں نے کیا کیا، عہد شکنی کی. جب کافروں نے عہد شکنی کی تو پھر اللہ کے حبیب نے مقابلہ کیا، کہا انہوں نے عہد توڑا ہے. کیونکہ قرآن ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ قرآن عظیم و فرقان حمید میں بتلاتا ہے کہ اگر تمہارا معاہدہ غیر مشرک سے ہو جائے، جب تک وہ عہد نہ توڑے تم نہیں توڑ سکتے، تمہیں عہد اپنا پورا کرنا پڑے گا. تو رب کہتا ہے فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ، اگر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ، اب تمہارا کام ہے کہ تم بھی عہد کو پورا کرو. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے پیار کرتا ہے. جو نیکوکار ہیں، تقوی پرہیزگاری والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. ذرا غور کریں آیت نمبر 7 کا اسلوب. پہلے رب جو ہے نا مزاج بتا رہا ہے مشرکین کا، یہ عہد کرتے عہد توڑ دیتے، یہ اکثر لوگ ہوگا. پھر رب کہتا ہے جو عہد پورا کرے تو تم بھی عہد پورا کرو. اس کے فوراً بعد اللہ کیا کہہ دیتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. ائمہ تفاسیر سوچنے لگے اس کا تعلق کیا، پہلے کیا بات ہو رہی ہے، بعد میں کیا بات ہو رہی ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ بات کچھ اور ہو رہی ہے. رب اب کیا کہتا ہے، ان اللہ یحب المتقین، یعنی بات بظاہر ایسا لگ رہی ہے کہ کوئی اور ہو رہی ہے، بیچ میں جملہ آ گیا، اللہ کا کلام ہے یہ بھی الحمدللہ. ان اللہ یحب المتقین، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ائمہ تفاسیر نے ایک نقطہ بیان کیا، وہ نقطہ سماعت فرمائے. ائمہ تفاسیر کہتے ہیں وعدہ ایسی چیز ہے، معاہدہ ایسی چیز ہے، اگر تم کافر سے بھی کرو نا تو اسلام کہتا ہے اسے پورا کرو. مشرک سے کرو، ہندو سے کرو، عیسائی سے کرو، مجوسی سے کرو، اگر عہد کر لیا نا، وعدہ کر لیا، وعدہ پورا کرو. یہ جو وعدہ پورا کرنا ہے نا، یہ تقوی کی ایک صورت ہے، یہ تقوی کی ایک صورت ہے. جب تم نے وعدہ پورا کیا تو تمہارے اندر کیا آ گیا، تقوی کی وہ صورت آ گئی. جب تمہارے اندر وہ تقوی کی صورت آ گئی تو تم بن گئے متقین، اور جب تم متقین بن گئے تو اللہ نے کہا ان اللہ یحب، اللہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے.
یہ اس کا ربط ہے, یہ اس کا لنک ہے, ورنہ بات کچھ اور چل رہی ہے. رب نے بیچ میں یہ جملہ ملایا, ان اللہ یحب المتقین, یعنی جو وعدہ پورا کرے گا یہ تقوی کی صورت ہے, اور جس کے اندر تقوی کی صورت آئی وہ متقین بن گیا, اور جو متقین بن گیا تو رب نے کہا بے شک اللہ متقین سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. یا میں ایک لمحہ فکریہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, قابل توجہ, اصلاح سے اس کا تعلق ہے. جب مشرک سے وعدہ کیا, عہد کیا, اسے پورا کرنا پڑے گا. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے نا, قرآن کہہ رہا ہے, اور پورا کرے تو تقوی ہے. ذرا غور کریں, ہم مسلمانوں سے کتنے وعدے کرتے ہیں؟ مشرک سے وعدہ کیا اسے پورا کرو, اور پورا کرنا تقوی ہے. تو جب مسلمان سے وعدہ کیا تو اسے پورا کرنا بدرجہ اولا تقوی ہے. اب آپ کے ذہنوں میں آئے گا ہم کون سے وعدے کرتے ہیں؟ ہماری مارکیٹ ہے نا, مارکیٹ, بازار, یہ عہد شکنی سے بڑی ہوئی ہے. میں مثال دے رہا ہوں. ہمارے کیا ہوتا ہے, مارکیٹ کے اندر ایک چیز ہم نے فروخت کی, اچھا اب وہ ہم نے بیچا ادھار, بیچنے والے نے بیچا کہ بھائی کتنے عرصے کے ادھار پر, کہا 1 مہینے کا ادھار. فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں, 1 مہینے کا ادھار. اب جب 1 مہینے کا ادھار ہے, 1 مہینہ پورا ہوا, تو جس نے مال خریدا اسے چاہیے نا اپنی زبان پر قائم رہے. جب 1 مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ٹھہرو یار 1 ہفتے کے بعد دوں گا, پھر کہتے ہیں اور ٹھہرو میں 1 ہفتے کے بعد. یہ کیا ہے؟ وعدہ نہیں توڑا جا رہا, یہ تو پورا بازار ہمارا بھرا ہوا ہے. اب 1 مہینے کی بات بھی 1 مہینے میں ہم نے دے دیا, اس کا مطلب وعدہ توڑا نا, ہم نے عہد کو توڑ دیا. 2 مہینے کی بات بھی ہم نے 2 مہینے میں نہیں دیے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے وعدہ توڑ دیا. ذرا آپ غور کریں کہ مشرک سے وعدہ کیا جائے, اسلام اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم اس وعدے کو توڑو. تو جب مسلمان سے کیا جائے اسلام اسے کیسے قبول کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. لمحہ فکریہ پہلے سے طے کر لو نا بھائی, جناب پہلے سے ہو جائے کہ میں 1 مہینے میں نہیں دے سکتا, 2 مہینے میں دوں گا, پہلے ہی طے کر لیا کرو. لیکن ہوتا کیا, ہم نے 1 مہینے کی بات کی, اچھا چلیں ادھر ہے تو سمجھ میں آتا ہے, چلیں کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ نکل آئے گا. بعض لوگوں کا انداز کیا پتا ہے, پیسہ پڑا ہوا ہے, اس سے عمرے کے لیے بھی جانا ہے, اس سے حج کے لیے بھی جانا ہے, اچھا پھر اسے مزید صدقات خیرات بھی کرنے, یہ سب بعد میں, پہلے جو قرضہ ہے نا وہ اتارو, یہ قرضہ ہے. حدیث بارکہ میں آتا ہے شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قرض معاف نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں, شہید کا مقام کتنا بلند ہے. تو یہ جو ہم رلاتے ہیں لوگوں کو, اور لوگ کہتے ہیں یار رلانے میں مزہ, بعض لوگوں نے کہا یار رلائے نہیں تو مزہ ہی کہاں آئے گا. ایسا جواب دیا مجھے, میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو, ٹائم ہو گیا تو دو نا. اچھا جو مال دینے والا ہے ایسا لگتا ہے وہ ہمارا نوکر ہے, دینے والا, یعنی دکان پر آ کے بیچارے کے جو ہے نا چپل گھس جاتے ہیں, بلکہ وہ سیٹ کہتا ہے یار آدمی اسی لیے رکھا ہے, پتا ہے چپل گھسے گی ہر کوئی کوئی جائے گا, آدمی رکھا ہے اسی لیے کہ تو بس چکر ہی لگاتا رہے. یعنی یہ مزاج, تو برکتیں کہاں سے ہوگی بھائی, کہاں سے برکتیں ہوگی؟ برکتیں اٹھ گئی نا. کیونکہ سوچنے کی بات تو یہ ہے جو سورہ توبہ میں بتائے کہ اگر کافر سے معاہدہ کرو وہ پورا کرو. یار جب مسلمان سے معاہدہ ہوگا تو اسے تو بدرجہ اولا پورا کرنا پڑے گا, وہاں تو دونوں کلمہ گو ہیں. کافر تو پھر بھی کافر ہے, اور اس سے بھی اسلام کہہ رہا ہے کہ پورا کرو, اور یہاں مسلمان سے معاہدہ ہوتا ہے, مسلمان سے عہد ہوتا ہے, اور ہمارے لوگ اسے پورا نہیں کرتے. الامان والعفیف. اب وہی والے پیسے سے عمرے کے لیے بھی جا رہے ہو, وہی والے پیسوں سے آپ حج نفلی کرنے بھی جا رہے ہو. یار یہ کیا ہے, پہلے آپ پیسے اتارو لوگوں کے, پھر جاؤ خوشحال ہو کر عمرہ بھی کرو حج بھی کرو. کیونکہ جب آپ قرضہ اتار کر جاؤ گے عمرہ قبول ہوگا, قرضہ اتار کر نفلی حج کے لیے جاؤ گے تو حج قبول ہوگا. لیکن قرضہ چڑھا ہوا لوگوں کو رلانا, لوگوں کو ترسانا, اور پھر عمرے کے لیے جانا, پھر حج کے لیے جانا. ٹھیک ہے آپ عمرہ کر رہے ہو, حج کر رہے ہو, لیکن ایسا عمرہ سوالیہ نشان ہے, قبول ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. سمجھ تو نہیں آ رہی, کیا ایسا حج قبول ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے.
میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن بہرحال ذہنوں میں سوال آتا ہے، کیا ایسا عمرہ قبول ہوگا؟ کیا ایسا حج قبول ہوگا کہ جس میں لوگوں کے پیسے ہم دبا کے بیٹھے ہوئے ہوں اور پھر حاجی صاحب اور بڑے صاحب بنے ہوئے ہوں؟ یہ کیا ہے؟ فوراً پیسے اتار دو، قرضہ اتار دو، جان چھوڑو، پتہ نہیں کب مر جائیں گے، اور پھر اگر قرضہ چڑھا ہوا مر گئے نا تو اولاد اتارے گی نہیں اتارے گی، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ آج کل تو اولاد بھی نالائق ہوتی ہے نا، اولاد بھی بھروسہ نہیں ہوتا، کہتے نہیں باپ مر گیا اب ہم قرضہ نہیں اتاریں، یہ بول دیتی۔ ہاں لائق اولاد ہوتی ہے تو کہتی ہے، کہتے نہیں باپ کا جو قرضہ ہے ہم اتاریں گے، لیکن ایسی اولادیں بھی اب کم ہو گئی ہیں، ایسی اولاد کم ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ تو اپنے اوپر قرضے کا بوجھ مت رکھو، فوراً قرضہ اتار دو، اور جو عہد ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کو پورا کریں، اور جس وقت کے لیے ہوا اسی وقت میں اسے پورا کیا جائے۔ اگلی آیت کریمہ 8، اب رب پھر وہی نیچر بتا رہا ہے ان مشرکین کا، کہتے ہیں ایک تو یہ عہد پورا نہیں کرتے، دوسرا کیا پتا آپ کو، اگر اتفاق سے ان کا غلبہ آپ پر ہو گیا، آج ہو گیا نا اسرائیلیوں کا، میں آیتیں پڑھتا ہوں اور وہ منظر دیکھتا ہوں بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اللہ ان کے نیچر کو بیان کرتا ہے، یہ کفر کی ملت والوں کے، اللہ کہتا ہے ان کی نیچر کیا ہے، جب انہیں غلبہ مل جائے گا نا، دیکھنا یہ پھر قرابت کو بھی نہیں دیکھیں گے، ذمہ کو بھی نہیں دیکھیں گے، یہ اللہ کہتا ہے۔ قرآن دیکھیں، کیفا بلا وَإِن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ، کہ یہ بدبخت، یہ مشرک جب یہ تم پر غالب آ جائیں گے، لا يَرْقُبُ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، پھر یاد رکھنا یہ تمہارے اندر جو قرابت ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، اور جو تم سے وعدہ کیا اس کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، يُرْدُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، اور منہ سے تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے يُرْدُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، ان کے بول بڑے اچھے ہوں گے، ابھی ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، صلح ہو جائے گی، کسی کو نہیں مارا جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، دل میں نہیں ہے۔ پورا وہی نقشہ کھینچا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے کلیئر کر دیا، لفظوں کو ذہن میں رکھے گا، ان سے اچھے کی امید نہ رکھو، بدبختوں سے۔ اس لیے قرآن نے وعدے کر دیا یردونکم بافواہہم، بول بڑے میٹھے ہوں گے، وتأبى قلوبہم، لیکن دل ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر ایسے ہی ہیں، چونکہ میں نے ابھی آپ کو ابتدا میں بتایا کہ مشرکین کے دو گروہ بنائے، اکثر ایسے ہی ہیں، الا ماشاءاللہ چند ایک ہوتے ہیں جو کچھ صحیح سمجھ میں آتے ہیں، وہ کم ہے۔ اور پھر اگلی آیت کی طرف آ جائے، رب نے اب ان کے بارے میں بتایا ان لوگوں نے کیا کیا، دنیاوی مفاد کی خاطر انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا۔ مقصد کیا تھا؟ دنیا پرستی۔ رب کہتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ جو مشرک بدبخت ہے، اکثر کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تھوڑے اماؤنٹ کے بدلے، تھوڑی رقم کے بدلے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا، کہا نہیں بس چھوڑو اس کو، ہمیں تو عزیز پیسہ ہے، عزیز مال ہے، بس اس طریقے سے کیا۔ اور فقط یہ نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے فَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ، قرآن کہتا ہے یہ بدبخت ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآنی آیات کو مال کے عوض اور دنیا کے عوض بیچ دیا، فقط خود نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں، دیکھیں نا روکتے ہیں نا، اوروں کو بھی روکتے ہیں، فَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ، اس راستے سے روکتے کہ تم بھی ہٹ جاؤ۔ یہ قرآن نے نقشہ کھینچا۔ اور پھر رب کیا فرماتا ہے انہم ساء ما کانوا یعملون، رب کہتا ہے یہ جو ان کا عمل ہے نا یہ اچھا نہیں، بہت برا ہے، ما کانوا یعملون، ان کا عمل اچھا نہیں، اس کی تعریف نہیں ہو سکتی، برا عمل ہے کہ خود بھی بک گئے اور اب دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 10 رب کیا کہتا ہے، یعنی بات کو پھر اللہ نے تکرار کے ساتھ ذکر کیا،
ला यरकुबून फी मुमिनिन इल्ला वला ज़िम्मा, यानी रब फिर ये कहता है, यानी फिर तंबीह फरमा रहा है, कान खोल के सुन लो। एक मर्तबा नहीं, पहले कह चुका, रब फिर कह रहा है कि इसको अपने दिलों में बांध लो और कान खोल के सुन लो। ये किसी मुसलमान की कराबत का लिहाज नहीं करेंगे, ये वादों का लिहाज नहीं करेंगे, बल्कि सबको पामाल कर देंगे, सबको तोड़ देंगे। व उलाइका हुमुल मुअतदून, रब कहता है ये हद से बढ़ने वाले हैं, सरकश है। सूरह तौबा आयत नंबर 11। अब रब उन लोगों के बारे में कहता है जिन्होंने कलमा पढ़ लिया। रब कहता है फ़इन ताबू, हाँ, जिन्होंने तौबा कर ली, कलमा पढ़ लिया, पहले मुशरिक थे जनाब, पहले ईसाई थे, पहले यहूदी थे, अच्छा जनाब पहले मजूसी थे, बुत परस्त थे, लेकिन अब क्या हुआ, फ़इन ताबू, तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में, मैंने कुफर को छोड़ दिया, ईसाईयत को छोड़ दिया, यहूदियत को छोड़ दिया, कादियानियत को छोड़ दिया। फ़इन ताबू, बस अगर तौबा कर ली, व अकामुस्सलाह, क्योंकि तौबा करने के बाद उसका हुलिया भी तो कुछ बोले ना कि मुसलमान है, उसका हुलिया कैसे पता चलेगा? व अकामुस्सलाह, नमाजें कायम करता है, व आताउ ज़काता, और ज़कात देता है। रब ने फरमाया फ़इख्वानुकुम फिद्दीन, पहले कुछ भी था, सुन लो ए मुसलमानों, अब वो दीन में तुम्हारा भाई बन गया, ये कुरान कहता है। इसलिए अब मादी को आप भूल जाओगे। जारी बात है, सहाबा किराम जो थे, अल्लाह के हबीब ने जब पर्दा फरमाया, तवज्जो रखिएगा, तो तकरीबन 1.25 लाख से जायद सहाबा किराम छोड़े नबी ने, 1.25 लाख से ज्यादा। अब ये जो सहाबा किराम है, इनमें आपको अक्सर क्या मिलेंगे? पहले वही थे ना, मुश्रिक थे, जाहिर बात है वो मुसलमान तो नहीं थे, कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए। तो अब रब क्या कहता है कि जनाब पहले मुश्रिक था, फिर क्या हुआ, उसने कलमा पढ़ लिया, वह कामुस्सलात व आताउ ज़काता, और नमाज कायम की और ज़कात दी। रब ने ऐलान कर दिया फ़इख्वानुकुम फिद्दीन, अब ये तुम्हारे दीन के अंदर भाई बन गए। इसका मतलब मादी की तरफ अब नहीं जाओगे। और ये बात तो आम आदमी की हो रही है, आम आदमी की। और फिर साहबा, तो फिर तो वो हमारे सर के ताज है। मैं बार बार कहता रहता हूं, बाद लोग इस तरीके से पेश करते हैं, देखो फला जंग हुई, फला जंग में ये साहबी तो काफिरों के साथ लड़ रहे थे। तो हमने पूछा कि यार ये काफिरों के साथ लड़ रहे थे, तो क्या उस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया था? का नहीं, इस्लाम कबूल नहीं किया। तो जाहिर बात है जब इस्लाम कबूल नहीं किया तो काफिरों के साथ लड़ रहे थे। फिर जब इस्लाम कबूल कर लिया, फिर किसके साथ लड़ रहे थे? पर मैं फिर तो नबी के साथ लड़ रहे थे, काफिरों से मुकाबला कर रहे थे। ये फर्क है भाई, वरना तो फिर हजरत अब्बास भी जाएंगे, दिगर साहबा तो बात की बात है, हजरत अब्बास भी जाएंगे। हजरत अब्बास कौन है? मेरे नबी के चचा हैं, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे वालिद की तरह है। काबी हजरत अब्बास के बारे में फरमाया। अब नबी के चचा है, आपको पता है गज़वा बदर में कहां थे? 2 हिजरी को जंग हुई ना, एक तरफ मुसलमान है, मेरे नबी है, ठीक है, और वहां सिद्दीक अबू बकर भी है। अच्छा, वहां सिद्दीक अबू बकर भी है, वहां उमर फारूक भी है, वहां उस्मान गनी भी है गज़वा बदर में, वहां हजरत अली भी है। एक तरफ ये सब किसके साथ है? मेरे नबी के साथ। और क़यादत कौन कर रहा है? मेरे मुस्तफा। और ये बड़े अजीम अजीम साहबा अशर मुबशरा, ये मेरे नबी के साथ है। अच्छा, काफिरों की तरफ से जो थे ना, उनमें पता है कौन थे? एक हजरत अब्बास थे। अब एक तरफ मुसलमान, मेरे नबी, खुलफाए अरबा, अशर मुबशरा तकरीबन, और दूसरी तरफ कौन है? जनाब हजरत अब्बास थे। हजरत अब्बास किन की तरफ से थे? काफिरों की तरफ से, गज़वा बदर में। अच्छा, किस इरादे से आवे? मुसलमानों को मिटाने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए। लेकिन थे किसकी तरफ से? काफिरों की तरफ से थे, मुसलमानों की तरफ से नहीं थे। इसलिए कि इन्होंने अभी तक कलमा पढ़ा ही नहीं था, मुसलमान वही नहीं थे। मैं 2 हिजरी की बात कर रहा हूं, मदनी जिंदगी की बात कर रहा हूं कि हजरत अब्बास ये काफिरों की तरफ से। अच्छा, किसके मुखालिफ?
नबी के मुखालिफ। किसके मुखालिफ? अबू बकर के मुखालिफ। किसके मुखालिफ? उमर, उस्मान और अली के मुखालिफ। लेकिन वह क्या, बाद में कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। मेरे नबी ने फरमाया हालत कुफर और शिर्क में जो भी गुनाह हुआ ना, रब सारे गुनाह माफ कर देगा, रब सारे गुनाह माफ। तो ऐसे तो ढेर सारी मिसालें हैं, और फिर वो मिसालें पेश करके लोगों का एक गंदा जहन बनाने के लिए सहाबा के खिलाफ कौन कर रहे हैं आप समझते हैं? जहन बनाने वाले जो सहाबा को मानते नहीं है, वो जहन बना रहे और गंदा जहन बना रहे। लेकिन हम ये कहते हैं कि सहाबा के बगैर ये कश्ती चलेगी नहीं, ये नाव चलेगी नहीं। ये कश्ती चलती ही सहाबा के साथ है, ये कश्ती अहले बैत के साथ चलेगी, इसके बगैर ये कश्ती चलेगी ही नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान ने कयामत तक ऐलान कर दिया कि जो मुशरिक था, पहले मुकाबले पर था, कलमा पढ़ लिया और हुलिया मुसलमानों का हो गया, रब ने ऐलान कर दिया फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, वो दीन में तुम्हारे भाई हो गए। तो इन आम लोगों के बारे में कहा जा रहा है, तो सहाबा तो क्या बात है, इनका मकाम कितना अजीम है। और फिर रब क्या कहता है, व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमि यअलमून। रब कहता है ये आयतें खोल खोल कर हम बयान करते हैं। कुरान कह रहा है व नुफ़स्सिलुल आयाति, ये आयतें हम खोल खोल कर बयान करते हैं, लेकिन किसके लिए? लिक़ौमि यअलमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखती है। इसका मतलब कुरान तो रब ने बयान कर दिया, आयतें तो बयान कर दी है, लेकिन किसके लिए? लिक़ौमि यअलमून। और जो लिक़ौमि यअलमून नहीं है, ठीक है, उन्होंने गुमराह होना है, उन्होंने गुमराह होना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम ये कह सकते हैं लिक़ौमि यअलमून, अल्हम्दुलिल्लाह हम इल्म रख रहे, कुछ ना कुछ तो है ना, बिल्कुल खाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो है हमारे दामन में। हम नबी के गुलाम हैं, सहाबा के मानने वाले हैं, हम अहले बैत के दरबार के चौकीदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान कहता है व नुफ़स्सिलुल आयात, रब कहता है हम तो आयतें खोल खोल कर बता रहे हैं, लेकिन किसके लिए ये है? लिक़ौमि यअलमून, जो इल्म वाले हैं, जो इल्म रखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो